بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم سمود کون تھے اور ان پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قوم سمود کا واقعہ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس قوم نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا تھا۔ اس دعوت کے بعد اس قوم کے سردار نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ کے پتھر سے فلاں فلاں صفت والی اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سب کے سامنے پہاڑ کا پتھر پھٹا اور مخصوص صفات والی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس قوم کا سردار کچھ لوگوں سمیت ایمان لے آیا، مگر باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں لوگوں سے فرمایا کہ یقیناً یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تم لوگ اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا اور اس کو بری نیت سے نہ دیکھنا۔ اگر تم نے اس کو تنگ کیا یا اس کو مارنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات نمودار ہوئے۔ یہ اونٹنی کسی پیٹ یا حمل میں رہے بغیر ایک پہاڑ کے پتھر سے پیدا کی گئی تھی۔ اس قبیلے کے پاس ایک ہی چشمہ موجود تھا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن وہاں سے قبیلے کے تمام لوگ پانی بھرتے تھے۔ بہرحال یہ لوگ اپنی نافرمانیوں پر قائم رہے اور اس قبیلے کے دو شخص کیدار اور مستے نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم لوگ 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس طرح پہلے دن کے بعد ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اس سے اگلے دن دوپہر کے وقت وہ لوگ ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے جن سے ان کے جگر پھٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے واقعات اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ تمام لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام انبیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔